بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ کتاب ونور وکتاب مبین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ نسب عطا فرمایا۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا شان والا بنایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت دار لوگ عرب والے ہیں۔ پھر عرب کے اندر اللہ نے چنا بنو کنانہ کو، اور پھر بنو کنانہ کے بعد اللہ نے چنا قریش کو، اور قریش کے بعد اللہ نے چنا بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم کے اندر اللہ نے چنا عبد المطلب کو، پھر عبد المطلب کے بعد اللہ نے پوری دنیا کے اندر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا اور عزت عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام کا پورا خاندان شریف اور شریف النفس۔ حضور نے فرمایا میرے خاندان کے اندر کوئی زانی نہیں گزرا ہے، مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے خاندان میں کوئی زانی نہیں گزرا ہے اور کوئی زانیہ نہیں گزری ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی بیوی پاک دامن ہوتی ہے، کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے نسل کو اللہ نے بہت باکمال بنایا۔ آپ کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، پھر بنو عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ آپ کے خاندان کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ آپ کے دادا پردادا بہت سخی تھے، ہاشم بہت سخی تھے۔ اصل نام عمر تھا، لیکن ہاشم اس لیے کہتے کہ مکہ میں قحط پڑا، دشکال پڑا، تو سالن کے اندر روٹی چر کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہاشم کے معنی چرنے والا۔ سالن کے اندر روٹی کو چر کے کھلاتے اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے، آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے، کھجورے کھلاتے اور کھانا کھلا کر ان کی ضیافت کرتے۔ ہاشم بڑے باکمال انسان تھے۔ شاہ روم نے اپنی شہزادی ان کے واسطے بطور نکاح کے پیش کی، لیکن ہاشم نے قبول نہیں کی۔ ہاشم کے پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ کئی بادشاہ اپنی بیٹیاں انہیں دینے تیار تھے، لیکن انہوں نے مدینہ پاک کی ایک پاک باز خاتون عفیف سلمہ اس کا نام تھا، اس سے نکاح فرمایا۔ سلمہ ایک شریف خاندان کی لڑکی تھی۔ نکاح کے بعد ایک بیٹا ہوا، بیٹے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ سر کے اندر کچھ سفید بال تھے، اس لیے آپ کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کا جلدی انتقال ہوا، بیوی بیوہ بن گئی اور مدینہ میں رہنے لگی۔ کچھ سال مدینہ پاک میں رہی۔ بالآخر آپ کے چچا مطلب اپنے بھتیجے اور بھائی کے بیٹے کو لینے کے لیے مدینہ پاک پہنچے اور شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ پاک لے کر آئے۔ راستے کی سفر کی تھکاوٹ
اور یتیمے کے آثار چہرے پر تھے۔ مطلب کے اٹھنے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اٹھنی پر۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو مطلب نے مارے شرم کے کہا میرا غلام ہے۔ بھتیجا نہیں کہا، غلام کہا۔ گھر پر آئے، نہلایا دھلایا، تب معلوم پڑا یہ مطلب کا غلام نہیں بھتیجا ہے، تب سے نام پڑا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو جوانی دی، یہ حضرت کے دادا بنتے ہیں۔ بڑے باکمال انسان تھے، بڑے فیاض، سخی اور سخاوت، اللہ کی یاد ان کی زندگی کا امتیازی شان تھا۔ بہت نیک انسان تھے، ان کی سخاوت تو باپ سے آگے نکل گئی۔ ایسے سخی بنے، تاریخ میں لکھا ہے انسان تو ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہی تھے، بلکہ جنگل کے جانور پرندے بھی ان کے دسترخوان سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ 10 بیٹے عطا فرمانے کے بعد آپ نے نیت کر لی، نظر مانگی کہ مجھے 10 بیٹے ہو تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ اللہ کی شان 10 بیٹوں کو بلا کر کہا میں تم میں سے کسی ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں، بابا دیر مت کیجیے۔ عرب کے دستور کے مطابق قرعہ ڈالے گیا تو قرعہ کے اندر عبداللہ کا نام نکلا، جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، 10ویں نمبر کے، اور باپ کے بڑے چہیتے لاڈلے۔ تو بہنوں نے واویلا کیا کہ ہم بھائی کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ تو عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ بنتی ہے۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو 10 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا۔ تو حضور کے والد کے فدیہ اور دیت کے طور پر عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پہ کی، 100 اونٹوں کی قربانی۔ حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو عبد المطلب نے چاہا، بچہ جوان ہوا، عمر 18 سال تھی، چلو بچے کا نکاح کرتے ہیں۔ تو راستے سے چل رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف۔ مدینہ طیبہ کے خوش نصیب خاتون بنو زہرہ سے تعلق تھا حضرت آمینہ کا۔ مکہ پاک سے چلے، راستے میں ایک خاتون ملی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا عبداللہ تم میرے قریب آؤ، میری چاہت کو پوری کرو، میری خواہش کو پوری کرو، یا مجھ سے نکاح کر لو۔ اگر تم میری خواہش کو پورا کر دو گے تو میں تم کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے کہا میں پاک باز انسان ہوں، عفیف بندہ ہوں، شریف النفس ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ مدینہ پاک پہنچے، حضرت آمینہ سے نکاح ہوا، عمر 16 سال، بنو زہرہ سے آپ کا تعلق تھا۔ بڑی نیک خاتون، کائنات کی سب سے نیک خاتون، جو حضور کی ماں بنے وہ کتنی پاک باز خاتون ہو سکتی ہے۔ 16 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، آپ 18 سال کے تھے۔ مدینہ پاک سے واپسی کے موقع پر پھر وہی خاتون فاطمہ ملاقات ہوئی۔ تو عبداللہ سے کہا سنو، میں جو ہے آوارہ خاتون نہیں ہوں، میں جسم فروش خاتون نہیں ہوں، میں جو ہے عزت دار خاتون ہوں، تورات اور انجیل کی عالمہ ہوں، اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ جس وقت تم یہاں سے جا رہے تھے تو تمہارے پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ میرے دل نے کہا عبداللہ اگر مجھ سے شادی اور نکاح کرتے ہیں یا میری خواہش کو پوری کرتے ہیں تو نور نبوت میرے پیٹ میں آ جائیں گا اور نبی آخر الزماں کی ماں میں بن جاؤں گی۔ بس اس خواہش کی بنیاد پر میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن وہ نور نبوت آپ کے پیشانی پر چمکتا نہیں، کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کہا تمہارا نکاح ہوا ہے اور نور نبوت تمہارے بیوی کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ 16 سال، عبداللہ 18 سال، خدا کی شان۔ ظاہر سے بات ایک جوان جب شادی ہوتی ہے تو کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے گھر کا خرچ اٹھانا ہے، کسی سے بھیک تھوڑی مانگنا ہے، محنت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔
ہر جوان کی خواہش نکاح کے بعد یہی ہوتی ہے، محنت کروں، آگے بڑھوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، شان و عزت سے زندگی گزاروں۔ ہر جوان کا یہ سپنا ہونا چاہیے، میں شان و عزت کی زندگی گزاروں۔ بہرحال عبداللہ نے کہا آمینہ چلو اب نکاح ہو چکا ہے، 6 مہینے ہو چکے ہیں، گھر کا خرچ بڑھ چکا ہے، تو میں بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے ملک شام میں قافلہ جا رہا ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آنا۔ اس مہینے کے سفر 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر، اونٹ کا سفر، بیابان اور جنگل کا سفر۔ اللہ کے محبوب کے والد چلتے رہے اور اللہ کے محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ حضرت آمینہ نے ویلکم کہا، جائیے خدا حافظ۔ عبداللہ نے کہا جب میں آؤں تو مجھے ویلکم یعنی خوش آمدید کہنا، اہلا و سہلا مرحبا کہنا۔ کہا ٹھیک ہے، جس وقت تم آؤں گے تو میں نئے کپڑے پہن کر آپ کو جو ہے آپ کا استقبال کروں گی اور آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ جہاں تک عبداللہ کا چہرہ نظر آتا آمینہ نے روانہ کیا۔ حضرت کے والدہ محترمہ نے بالآخر ملک شام گئے، بزنس اور تجارت کی۔ ملک شام سے واپسی پر بخار چڑھا، مدینہ پاک آپ کا سسرال تھا، سسرالی لوگوں نے رکھا لیا کہ رک جائیے، بخار بہت زیادہ ہے، جب طبیعت سنبھلے تو ہم آپ کو چھوڑ کر آئیں گے۔ جب قافلہ مکہ پاک واپس آیا، ہر بیوی خوش تھی کہ ان کے شوہر صحیح سلامت بزنس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، بچے خوش تھے کہ آج ہمارے والد واپس آ رہے ہیں۔ مدینہ پاک مکہ پاک کی گلیوں میں خوشیاں کی لہر دوڑ گئی، ہر بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی۔ حضرت آمینہ سلمہ علیہا نے بھی نئے کپڑے پہنے، دروازے پہ کھڑے رہیں کہ اپنے شوہر کا استقبال کروں جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ شام ڈھلنے کو ہے لیکن عبداللہ گھر پہ نہیں آتے، پریشان ہوئی۔ پوچھا گیا، عبد المطلب نے اس لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو بخار ہے اور مدینہ میں رکے بنو زہرہ کے پاس، حضرت آمینہ کے والدین کے پاس، اور خود انہوں نے کہا جب اچھے ہو جائے ہم خود ان کو لا کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی شان کچھ اور ہی بولتی تھی۔ عبداللہ مدینہ پاک میں تھے، بیمار تھے، بخار بہت شدید تھا اور اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب بڑے بے چین، کیا بات ہے عبداللہ آتے نہیں؟ 2 لوگوں کو مدینہ پاک بھیجا، جا خبر لاؤ یا عبداللہ کو لے کر آؤ۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو حضرت آمینہ کے گھر کے لوگوں نے ان کو ایک گھر میں لے کر گئے جہاں پر حضرت عبداللہ کی قبر بنی، نابغۃ الجودی کے مکان کے اندر۔ کہ یہ کیا ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے باپ کے سہارے سے محروم ہو گئے۔ پھر جو 2 قاصد مدینہ پاک گئے تھے انہوں نے آ کر خبر دی، عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو۔ اماں جان آمینہ فرماتی میں نے بھی وہ خبر سنی، میرے آنکھوں میں آنسو۔ اب کیا کر سکتے تقدیر الہی کے سامنے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ابھی ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کے ہو چکے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزتوں کا مقام دیتے ہیں تو یوں ہی نہیں دیتے ہیں، بہت اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالتے ہیں، بہت حالات سے نکلنا پڑتا ہے تب جا کر وہ عزتوں کے مقام پہ چمکتے ہیں۔ حضرت آمینہ کو خبر ملی عبداللہ شوہر کا انتقال ہوا۔ ہر بیوی کو تکلیف تو ہوتی ہے، 6 مہینے 7 مہینے جوانی کی عمر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے محبوب ماں کے پیٹ میں 7-8 مہینے کے ہوئے۔ خاتون کو آپکائی آتی ہے، جمائی آتی ہے، الٹیاں ہوتی ہے، بے چین رہتی ہے، لیکن حضرت آمینہ کہتی ہے جو خواتین کو اس موقع پر تکلیف ہوتی ہے مجھے ایسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مجھے کوئی آپکائی جمائی الٹی نہیں ہوتی، مجھے کوئی پریشانی بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت آمینہ جس مکان میں رہتی اس مکان میں خوشبو آتی۔ جب رات میں بیت اللہ جاتی عبادت کے لیے تو ایسا لگتا کہ آسمان کے ستارے جھک گئے اور سلامی پیش کر رہے ہیں۔ مکہ پاک کے راستے پہلے بہت کچے تھے، ابھی تو ماشاءاللہ شاندار بن گئے، زمانہ بدلا، حالات بدلے۔
اس وقت راستے بڑے خطرناک، بڑے بڑے گڑھے، بڑے بڑے نوکیلے پتھر۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب میں چلتی تھی اگر نوکیلے پتھر پر قدم پڑ جاتا، اللہ کی قسم وہ پتھر میرے واسطے روئی کی طرح نرم بن جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے شکایت کی آپ کی بہو بیوہ اور اتنا قیمتی خوشبو لگاتی ہے کہ سارے لوگ اس کے خوشبو سے حیران ہیں۔ مکہ کے اندر چرچا ہے بیوہ خاتون اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا تم پوچھو، تمہاری بہو ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے آج کل آمینہ کے چہرے پر ایسا جلال ہے، میں بہت دن سے پوچھنا چاہتی ہوں لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، آپ ہی پوچھیے۔ عبد المطلب نے بولا بہو یہ بتائیے آپ کو اتنی قیمتی خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ابا حضور گھر کے چراغ میں تیل نہیں تو خوشبو مجھے کون لا کر دیں گا؟ اب قیمتی خوشبو میں کہاں سے خریدوں گی؟ جو کچھ میرے ساتھ میں ہو رہا ہے اگر وہ میں بتانا چاہوں تو لوگ مجھے پاگل دیوانی کہیں گے۔ جو کچھ مجھ سے خوشبو آ رہی ہے یہ بابرکت وجود مسعود جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب و غریب چیزیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ میں جنگل لکڑیاں لانے جاتی ہوں تو جنگل کی درختوں کی ٹہنیاں جھک کر مجھے سلامی پیش کرتی ہیں، پتھر میرے لیے جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں، آسمان کے تارے بھی جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں، دیواریں مجھ سے بات کرتی ہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں مجھ سے بات کرتی ہے۔ میں کیا کہوں، یہاں تک میرا عالم یہ ہو چکا ہے جہاں میں تھکتی ہوں خدا کی قسم وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب ابھی 9 مہینے کے ہو چکے ماں کے پیٹ میں، دنیا کو جس بات کا انتظار تھا وہ گھڑی قریب تھی۔ صبح صادق کے وقت اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے سحری کے وقت میں، اور سحری کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں اندھیرا چھڑ جاتا ہے اور صبح کا اجالا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی ظلمت ختم ہوں گی، اب اسلام کا نور دنیا میں چمکے گا۔ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دائیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں شفا بنت اسد اور عثمان بن ابی العاص کے والدہ 2 موجود تھے۔ پیر کا دن 9 ربیع الاول یا پھر 8 ربیع الاول یا پھر 12 ربیع الاول، پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، وفات میں کوئی اختلاف نہیں، وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو کنفرم ہے، پیدائش 9 کو ہو یا 12 کو ہے۔ صبح صادق کا وقت، سحری کا وقت، اور حضرت آمینہ کو محسوس ہوا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ رات کا وقت ہے اور شفا بنت اسد نے کہا آمینہ چراغ کی ضرورت ہے ایسے موقع پر، کہ گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ شفا بنت اسد اور عثمان بن ابی العاص کے والدہ 2 موجود تھے آپ کے پاس۔ اللہ کے محبوب جیسے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا شروع ہوئے، حضرت آمینہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میرے گھر میں نور پیدا ہونا شروع ہو گیا، پھر مجھے چراغ کی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آئی۔ جیسے آپ دنیا میں آ رہے ہیں روشنی ہونا شروع ہوگی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے ابھی میرا بیٹا محمد پیٹ سے باہر نہیں نکلا، ایسا نور نکلا کہ میں نے بصرہ اور شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بصرہ اور شام کے محلات کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس نور کے ذریعے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پیدا مکہ میں ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے اور آپ کی حکومت ملک شام کے اندر بنے گی، اور آپ کے حیات مبارکہ کے اندر بصرہ سب سے پہلے فتح ہوا اور ملک شام فتح ہوا آپ کے حیات میں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جیسا میرا بچہ باہر نکلا تو ماں کی آنت اور بچے کی ناف ملی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوئی کٹی ہوئی تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بڑی گندگی بچے پر لگی ہوتی ہے، صاف اور ستھرا کرنا پڑتا ہے،
بہت نہلانا پڑتا ہے اور فریش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب اپنی ماں کے پیٹ سے بالکل صاف پیدا ہوئے، شفاف پیدا ہوئے، چمکیلے پیدا ہوئے، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت آمینہ کے پیٹ سے ایک قطرہ گندگی کا نہیں نکلا، نور ہی نور نکلا۔ ابھی اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، پورے گھر میں روشنی۔ شفا بنت اسد کہتی ہے گھر میں ایسا نور ہوا، پھر ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے محبوب کو اٹھایا، اپنے ماں کے پہلو میں لٹایا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہا کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ میں اٹھی تو اللہ کے محبوب جیسے ماں کے پہلو میں لٹایا گیا، ایک دم پورے بیلنس کے ساتھ میں پورا سجدے میں چلے گئے۔ پورا سجدہ مکمل، جس طریقے سے ایک انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے محبوب سجدے میں چلے گئے، مکمل سجدہ۔ دنیا کو پیغام دیا، او مسلمانوں کبھی نماز مت چھوڑنا، چھوٹ گئی تو پڑھ لینا، وقت نکال گیا تو قضا پڑھ لینا، لیکن نماز چھوڑ کے زندگی مت گزارنا۔ یہ دنیا کو پیغام دیا ہے، آپ صرف عبادت رب کی ہوں گی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ سجدے میں فل سجدہ۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میرا بچہ جب اٹھا سجدے کی حالت سے تو ایک ہاتھ پہ بیلنس دیا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی یوں پر کیا، اللہ کی قسم ایسا نور نکلا کہ پورا گھر اس نور سے منور ہو گیا۔ پھر اچانک گھر کی چھت پھٹی۔ گھر کی چھت پھٹنے کے بعد ایک بادل گھر کے اندر آیا اور اس بادل سے آواز آئی اس بچے کو مشرق اور مغرب میں گھما دو اور سارے دنیا کو بتلا دو کہ اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب دنیا میں شرک ختم ہوگا، جادو اور سحر ختم ہوگا، شیطانوں کی حکومت ختم ہو جائیں گی، غرور اپنے مٹی میں دب جائیں گا، اب صرف ایمان کا اجالا ہوگا۔ اور پھر دوسری آواز آئی کہ اس بچے کو جو ہے آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائے، اس بچے کو شیش کی معرفت دی جائے، اس بچے کو نوح کی بہادری دی جائے، اس بچے کو ابراہیم کی دوستی دی جائے، اس بچے کو موسیٰ کلیم اللہ کا جاہ و جلال دیا جائے، اور اس بچے کو یعقوب کی بشارت دی جائے، اس بچے کو اسحاق کی رضا دی جائے، اور اس بچے کو یوسف بن یعقوب کی خوبصورتی دی جائے، اور اس بچے کو دانیال کی محبت دی جائے، اس بچے کو یوشع کا جہاد دیا جائے، اور اس بچے کو الیاس کا وقار دیا جائے، اس بچے کو یحییٰ بن زکریا کی عفت اور پاک دامنی دی جائے، اور اس بچے کو عیسیٰ بن مریم کو زہد اور تقوی دیا جائے۔ پھر آواز آئی 1,24,000 نبیوں کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ سارا اس بچے کے دل میں ڈال دیا جائے۔ بمشکل آدھا گھنٹہ ہوگا پیدا ہو کر سارے نبیوں کے اوصاف، سارے نبیوں کے اخلاق پیدا ہوتے سے ہی اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیے تھے۔ پھر 63 سال کی زندگی، وہ پرواز الگ، تو آپ کی سیرت کو مجھ جیسا چھوٹا انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ جن کی سیرت اور جن کی تعریف خود اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، بڑے حسین و جمیل، ایسا نورانی چہرہ، ایسا عظیم الشان چہرہ۔ کتابوں میں لکھا ہے جس وقت اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اللہ کو خوشی ہوئی کہ میرے خزانے کے اندر میرے محبوب سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ جس سانچے کے اندر اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس سانچے کو اللہ نے توڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا حضرت اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ تو جواب یہ بننا تھا 12 ربیع الاول کو۔ آپ نے کہا ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ مجھے پیدا کر چکا تھا۔ ابھی آدم کا جسم بنا تھا، روح اس میں ڈالی جا رہی تھی، اس سے پہلے اللہ مجھے پیدا کر چکا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، قرآن پاک کو پیدا کیا، پھر آدم کو پیدا کیا ہے۔
تو اللہ کے محبوب بڑے خوبصورت، بڑے حسین اور بڑے جمیل تھے، جو دیکھتا آپ کا دیوانہ بن جاتا۔ ایک یہودی عالم نے مکہ میں لوگوں سے پوچھا کل رات کوئی پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کس کے گھر؟ کہا عبد المطلب کے گھر۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ وہ یہودی عالم آپ کے گھر آیا، اللہ کے محبوب کو دیکھا، آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، مہر نبوت۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے پانی پلایا۔ کہ کیوں بے ہوش ہوتے ہو؟ کہ اللہ کی قسم بنو اسرائیل سے نبوت نکل چکی ہے اور بنو اسماعیل میں نبوت آ چکی ہے۔ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں پہلی کتابوں کے مطابق یہ بچہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر کہا اس بچے کے دھوم مشرق اور مغرب میں مچنے والی ہے، اس بچے کا نام مشرق کے اندر بھی لیا جائے گا اور مغرب کے اندر بھی لیا جائے گا۔ تو مکہ کا دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو دیہات بھیج دیتے تاکہ بچہ زبان بھی اچھی سیکھ سکے، اور دیہات کا ماحول بڑا کھلا ہوتا ہے، فضا بہت سازگار ہوتی ہے، ہوا بڑی خوشنما ہوتی ہے۔ اس واسطے مکہ ایک چوراہا تھا، ایک اسٹاپ تھا، مختلف ممالک کے لوگ حج کرنے عمرہ کرنے آتے۔ ہو سکتا وائرس پھیلے تو بچے کو بیماری لگ سکتی تھی، تو لوگ وائرس سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے۔ خوش نصیب بنو سعد قبیلے کی کچھ عورتیں طائف سے نکل مکہ پاک آئی، سال میں 2 مرتبہ آتی تھیں۔ تو جو عورتیں طائف سے نکلی بنو سعد قبیلے کی مختلف قبیلوں کی تھیں، اس کے اندر ایک خوش قسمت اور تقدیر والی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بنو سعد قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی نکلی۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کی اٹھنی بڑی کمزور، ان کا جسم بڑا کمزور۔ جو بچہ ان کو پیدا ہوا عبداللہ اس کا نام تھا، وہ بھی اتنا روتا تھا کہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں نکلتا، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، اٹھنی بڑی کمزور، اس سے دودھ بہت کم نکلتا تھا۔ یہ لوگ رات میں بھوکے سوتے تھے۔ جب 10 خواتین مکہ پاک آئی تو سب نے امیروں کے بچے لے لیے، سب نے امیروں کے بچے لے لیے۔ اللہ کے محبوب کو ہر خاتون نے دیکھا باپ کیا کرتا ہے، یتیم بچہ ہے، سب نے چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ مکہ تشریف لائیں، سب سے آخر میں آئیں، پوچھا کوئی بچہ ہے؟ کہ سارے بچے ختم ہو چکے، ایک یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے چلو بھائی دیکھ تو لیتے بچہ کون ہے، کس کا ہے۔ اللہ کے محبوب کے والدہ کے پاس ہے، کہا آمینہ میں تمہارا بچہ لینا چاہتی ہوں۔ تو حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کہ بہن حلیمہ تم سے پہلے 9 خواتین آئیں، سب نے باپ مر چکا ہے، یتیم بچہ ہے، میرے بچے کو کسی نے قبول نہیں کیا، اس واسطے آپ واپس چلے جاؤ، اگر آپ بھی نہیں لوں گی تو میرا دل اور ٹوٹ جائے گا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا ایک بار دکھا دو بچہ کون ہے۔ اللہ کے محبوب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، سفید چادر آپ پر ڈالی ہوئی تھی، زندگی بھر سفید کپڑے کو پسند کیا، حضور نے زندگی بھر سفید کپڑا پسند کیا، تو سفید کپڑے کی چادر آپ پہ ڈلی ہوئی تھی، اب آرام کر رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی اللہ کی قسم میں کمرے میں داخل ہوئی، خوشبو کا ایسا جھونکا کمرے کے اندر آیا کہ اس سے پہلے میں نے ایسے خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اندر گئی، اللہ کے محبوب آرام کر رہے تھے، یوں چادر کو ہٹایا، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، حضور کی آنکھ کھولی، لب پر مسکراہٹ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرے بے جان جسم میں جان پیدا ہو گئی، میں نے بچے کو سینے سے لگایا، اس کو مسکراہٹ دیکھی اور اس پیشانی پر بوسہ دے کر کہا آمینہ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتی ہوں، بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کی سیوا اور خدمت کروں گی، مجھے کچھ ملے نہ ملے کم از کم اس بچے کی مسکراہٹ مجھے ضرور مل جایا کریں گی۔ بڑے حسین تھے اللہ کے محبوب۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے حضور کے حسن کو چھپا دیا،
اگر اللہ حضور کے حسن کو ظاہر کرتا تو دنیا کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ پائے، ایسا چہرہ تھا آپ کا۔ صحابہ فرماتے ہیں پوری زندگی کبھی ہم نے حضور کو جی بھر کے نہیں دیکھا، وہ چہرے پہ رعب، چہرے پہ جلال، چہرے پر جمال، ایسی خوشنما آنکھیں، ایسی پیاری زلفیں، بہترین پیشانی، چمکیلا چہرہ، لب پر ہمیشہ مسکراہٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی کبھی ہم نے حضور کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہے، وہ نور ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے سوائے ابوبکر صدیق کے، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے علاوہ کسی صحابی نے آپ کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا میں اس بچے کی سیوا اور خدمت کروں گی، اس بچے کو میرے حوالے کر دو۔ عبد المطلب وہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم دیہات کے رہنے والی ہو، تم نے دیہات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ آمینہ نے کہا میں شہر کے رہنے والی ہوں، میں نے شہر میں ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں ملک در ملک گھما ہوں، میں نے ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ اگر اس موقع پر جبرائیل امین سے پوچھتے آپ بھی کمنٹ سے کیجئے، تبصرہ کیجئے، تو جبرائیل امین بھی کہتے حلیمہ تم دیہات کے رہنے والی، دیہات میں نہیں دیکھا۔ آمینہ تم شہر کے رہنے والی، شہر میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم ملک در ملک گھومے ہو، تم نے کہیں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل تو مشرق اور مغرب گھما ہے، تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں رب کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے خزانے کے اندر ان سے پیارا کوئی شخص نہیں تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب آپ کو اللہ نے ایسا حسین پیدا کیا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور آج تک کوئی ماں آپ جیسا حسین پیدا نہیں کر سکی۔ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے خود چاہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے محبوب کو سینے سے لگایا، اپنے شوہر حارث سے کہا چلو پیسہ ملے نہ ملے یتیم بچہ ہے، خدمت کر لیں گے۔ ان کے شوہر نے ایک جملہ کہا تھا عسى اللہ ان یجعلنا فیہ برکتم، اے حلیمہ مجھے امید ہے اس یتیم بچے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی سینے سے لگایا، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے سیدھے طرف سے دودھ پیا ہے، بائیں طرف سے کبھی دودھ نہیں پیا ہے۔ ایک اور دودھ شریک بھائی عبداللہ تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی لاکھ کوشش کے بعد بیٹے محمد نے کبھی الٹے طرف سے دودھ نہیں پیا۔ کیا اگر الٹے طرف سے دودھ پی لیتے تو دنیا یہ کہتی کہ بچپن میں اپنے چھوٹے بھائی کا حق مارتے تھے۔ پورے دنیا کو انصاف کی تعلیم دینے والے دنیا یہ نہ کہیں کہ بچپن میں اپنے بھائی کا دودھ کا حق مارا ہے، پوری زندگی ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہماری مریل اٹھنی تھی، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ حارث رات میں اٹھے دودھ دھونے کے لیے، دیکھا او حلیمہ جلدی بھارو، کیا ہوا؟ کہ اٹھنے کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر لیے اور پہلی بار زندگی میں جی بھر کے دودھ پیا۔ رات ہمارا بچہ عبداللہ روتا تھا، جس رات میرا بیٹا محمد میرے گود میں آیا عبداللہ پوری رات سکون سے سوتا رہا۔ پھر اٹھنے پر حارث بیٹھے اللہ کے محبوب حلیمہ سعدیہ کے گود میں، اٹھنے کھڑی نہیں ہوتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو حارث نے کہا ایسا لگتا ہے بچہ بڑا برکت والا ہے، اس کو آگے بٹھاؤ، تم ساتھ میں لے کے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے محبوب کو آگے بٹھایا، پھر حلیمہ سعدیہ بیٹھی، پھر حارث بیٹھے، اٹھنے نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ بتانا تھا یہ بچہ دنیا کا صدر مقام رکھتا ہے، اس کو وہ عزت ملنا چاہیے جو عزت کا یہ مستحق ہے۔ آگے بٹھایا،
جو خواتین 3 دن پہلے جا چکی تھیں یہ اونٹنی فاسٹ چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، بجلی کی طرح چل رہی ہے، اور ان خواتین کے پاس یہ اونٹنی پہنچی۔ ان خواتین نے پوچھا حلیمہ تم تو بڑی تاخیر سے نکلی ہو، کیا سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری وہی ہے، میرے اونٹنی کا سوار بدل چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے محبوب بنو سعد کے قبیلے میں آ رہے ہیں، گلاب کی خوشبو چھڑک دو سب طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کے ذریعے بنو سعد کی گلیوں میں اللہ نے گلاب کی خوشبو کو چھڑکایا، فرشتوں کے ذریعے ہر گلی میں خوشبو۔ اللہ کے محبوب گھر میں آرام کر رہے، بنو سعد کے گھر کے اندر۔ حلیمہ سعدیہ کے بعد تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ کے لوگ جب رات میں سوتے تھے تو چراغ کو بند کرتے تھے، چراغ کو بند کرتے تھے۔ امیر لوگ بھی چراغ کو بند کر کے سوتے تھے کہ تیل زیادہ جل نہ جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے مکان میں روشنی آتی تھیں، لوگوں نے کہا حلیمہ بڑی امیر بن گئی ہے، رات میں چراغ نہیں بجھاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا تفسیر مظہری میں لکھا یہ بات کہ آؤ میرے گھر میں۔ گئے گھر میں، دیکھو گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، نہ چراغ میں تیل ہے، یہ میرا بیٹا محمد یہ آرام کر رہا ہے، یہ اس کے چہرے کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے رات میں کوئی چیز ڈھونڈنا ہو بیٹے محمد کو ساتھ لے کر جاتی، ان کے چمکیلے چہرے کے نور سے وہ چیز مل جایا کرتی تھی۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کپڑا سی رہی تھی عشاء کی نماز کے بعد، تو کپڑا سیتے سیتے سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، سوئی کا ملنا مشکل، کرے تو کیا کرے۔ اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لائے، سلام کیا اور مسکرایا تو آپ کے دونوں سامنے کے دانتوں کے بیچ سے نور نکلا۔ امی جان کہتی ہے کمرہ پورا روشنی سے بھر گیا اور مجھے میری سوئی مل گئی۔ یہ دونوں دانتوں کے بیچ سے نور نکلتا تھا، مسکراتے تھے نور نکلتا تھا، جی مسکراتے تھے تو سامنے کی دیوار پر نور چمکتا تھا۔ جس گھر میں ہوتے اس گھر کے بعد خوشبو آتی تو صحابہ کرام سمجھ لیتے اللہ کے محبوب آج فلاں بیوی کے پاس ہیں۔ حضرت سمورہ بن حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں گیا، اللہ کے محبوب مسجد میں آرام کر رہے تھے، تو جو کپڑا آپ نے پہنا تھا اس پہ لال لکیریں تھیں، حرام کر رہے تھے، اوپر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ میں ایک نگاہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک نگاہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، ایک نگاہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک نگاہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ بالآخر ابو ہریرہ کہتے میرے دل نے کہا اے 14ویں کے چاند تجھ سے کہیں زیادہ حسین میرے محبوب کا چہرہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹے محمد جب تم چھوٹے تھے تو آپ نے کہا چچا عباس سے، چچا میں چھوٹا تھا مجھے چاند لوریاں سنایا کرتا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ایک بار آپ جدھر پیر مارتے چاند ادھر بھاگتا تھا، آپ نے کہا مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا۔ جی امینہ کے دل میں خواہش تھی اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو بیٹے محمد کو کعبۃ اللہ میں لے کر جاتا، جی کندھوں پر بٹھاتا، لاڑ کرتا، دوستوں کو دکھاتا، لیکن آج میرے شوہر زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ امینہ فکر نہ کرنا، عبداللہ ہوتا کھلونے لا کر دیتا، عبداللہ نہیں ہے تو اگر میرا محبوب کھلونے سے کھیلنا چاہیں گا تو ہم چاند کو اس کے واسطے کھلونا بنا دیں گے، اگر گھومنا چاہیں گا تو ہم آسمانوں کے سیر کرا دیں گے، اگر ملنا چاہیں گا تو ہم خود اپنے محبوب سے ملاقات کر لیں گے۔ بنو سعد کے اندر اللہ کے محبوب 4 سال رہے، کیا خوش نصیب خاتون تھی، جی ماں اس کو بنایا آمینہ اس کا نام، امانت دار، جی دودھ اس کے چھاتیوں سے پلایا حلیمہ برداشت کرنے والی۔ اگر عورت میں برداشت کی صفت نہ ہو تو بات پہ بچوں کو ماریں گی ڈانٹیں گی، حلیمہ برداشت کرنے والی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب میرے گھر تشریف لائے تو ہماری بکریاں
جو دودھ زیادہ نہیں دیتی، لیکن آپ کے آنے سے اور آپ کے وجود مسعود کے برکت سے ہماری بکریاں اتنا دودھ دیتی تھی گھر کے سارے برتن بھر جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں گاؤں کے بکریاں جنگل چرنے جاتی تو بھوکے واپس آتی، اور ہماری بکریاں چرنے جاتی تو ماشاءاللہ شکم سیر ہو کر آتی۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا حلیمہ پلیز جہاں پر تمہاری بکریاں چرتی ہیں وہاں پر ہمارے بکریاں چرنے دو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی شام کے وقت ہماری بکریاں خوب پیٹ بھر کر آتی تھیں، لیکن ان کی بکریاں خالی پیٹ آتی تھیں۔ شیما آپ کی بڑی بیٹی اور اللہ کے محبوب کے رضائی بہن، شیما اس کا نام تھا، شیما، وہ شیما جس نے اللہ کے رسول کو اپنی گود میں گھنٹوں سلایا ہے، جوان بچی تھی شیما، آپ کو نہلایا ہے، آپ کو کپڑے پہنائے ہیں، آنکھ میں سرما ڈالا ہے، سر میں تیل لگایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بیٹا محمد 3 مہینے کا تھا ایسا لگتا تھا 9 مہینے کا ہے، 1 سال کا تھا ایسا لگتا 2 سال کے ہیں، 2 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں، 2 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے کشتی کھیلی ہیں بچوں کے ساتھ میں، امت کو سکھایا ہے۔ بہادری اس امت کا ترہ امتیاز ہے، بکریاں چرائی ہیں۔ ایک دن تاخیر ہو گئی تو حلیمہ نے کہا شیما جاؤ بکریاں چرانے کے لیے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تمہارے والد حارث بوڑھے ہو چکے ہیں، تم جوان العمر ہو۔ تو شیما نے کہا بھائی محمد کو ساتھ میں بھیجنا تب بکریاں چرانے جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا وہ تو چھوٹا معصوم ننھا بچہ ہے، تم اکیلے چلے جاؤ کا نہیں، اگر بھائی ساتھ میں رہتا ہے بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگتی ہیں، جلدی چر لیتی ہیں، اور چرنے کے بعد ساری بکریاں ایک نگاہ سے میرے بھائی محمد کو دیکھتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے حضور جب تک میرے پاس رہیں کبھی کپڑا ہٹتا بدن سے تو پوری بچپن میں کبھی کپڑا بدن سے ہٹا نہیں آپ کا، فرشتوں کے ذریعے اللہ کپڑا سیدھا کر دیتا تھا، اگر ہٹ گیا تو بہت بے چین رہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بیٹے محمد کا چہرہ دھونا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی چہرہ دھو کر گیا ہے۔ پھولوں جیسا آپ کا چہرہ تھا، شبنم جیسا خوبصورت حسین آپ کا چہرہ تھا۔ تو شیما کہتی ہیں کہ بھائی محمد ہم بکریاں چرانے گئے تو بھائی محمد میری گود کے اندر اور بکریاں چر رہی ہیں، نئے نئے آپ کے دانت آئے تھے، شیما نے آپ کے پیٹ پر گدگدی کرنا شروع کی، اللہ کے محبوب کو برداشت نہیں ہوا، ان کے کندھے پر کاٹ دیا۔ شیما کو کیا معلوم تھا یہ جو کندھے پر کٹا ہوا ہے، جو زخم بن گیا ہے، یہ زخم بن گیا ہے، زحمت بن گیا ہے، شیما کو نہیں پتا تھا یہی زحمت نصف صدی کے بعد شیما کے واسطے رحمت بننے والی ہے۔ 50 سال کے بعد اللہ کے محبوب کو اللہ نے فاتح کیا، کامیاب کیا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، پھر قبیلہ حوازن سے مقابلہ ہوا طائف کے اندر، 6000 قیدی پکڑے گئے، 6000، 40,000 بکریاں آپ کو ملی مال غنیمت کے اندر۔ تو آپ کی بہن یہی شیما قیدی بن کر آپ کے پاس آئی، صحابہ سے کہا جاؤ تمہارے نبی محمد سے کہنا تمہارے بہن شیما تم سے ملنے آئی ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، بکریاں تقسیم ہو گئی، قیدی تقسیم ہو گئے، تو شیما نے کہا جاؤ بھائی محمد سے کہنا بہن تم سے ملنے آئی ہے۔ صحابہ نے کہا حضرت کوئی خاتون بوڑھی ہے اور لکڑی کے سہارے چڑھ رہی قیدی ہیں، وہ کہہ رہی وہ آپ کی بہن ہیں۔ حضرت نے کہا میں تو اکیلا تھا، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ نصف صدی کے بعد 50 سال کے بعد شیما آئی، کہا آنے دو، کیا حضور پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، کون ہے آپ؟ کہ میں شیما ہوں، شیما حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی ہو شیما۔ کا کچھ نشانی؟ کا بچپن میں جو آپ نے مجھے کاٹا تھا کندھوں پر وہ آج تک بھی موجود ہے۔ کہ دکھاؤں؟ دکھایا گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، کافی دیر تک روتے رہے۔ جو چادر اوڑھی تھی کھڑے ہو گئے، چادر کو یوں کندھوں سے نکالا، یوں
کہا بہن شیما اس پہ بیٹھو، بہنیں بھائی کے پاس بڑے مان کے ساتھ میں آتی ہے۔ نبوت کی چادر زندگی میں پہلی بار نیچے بچھائی ہیں، نبوت کی چادر کسی کو دی ہے؟ سر پہ ڈھانپنے دی ہے، کبھی بچھائی نہیں ہے، پہلی بار کہا اس پہ بیٹھو۔ کہا بھیا، کہا نہیں، بہنیں بھائی کے پاس بڑے مان کے ساتھ میں آتی۔ پھر شیما نے کہا میں وہ شیما ہوں جس نے بچپن کے اندر آپ کو گھنٹوں گود میں کھلایا ہے، آپ کو نہلایا ہے، آپ کے کپڑے بدلے ہیں، آنکھ میں سرما ڈالا ہے اور سر میں تیل لگایا ہے، میں نے گھنٹوں آپ کو اپنے گود میں کھلایا۔ حضور کافی دیر تک روتے رہیں، کافی دیر تک روتے رہیں۔ کہ بہن شیما تم کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس رہنا چاہتی ہو؟ پوری زندگی بھائی تمہاری خدمت کریں گا۔ جانا چاہتی ہو؟ اتنا مال دوں گا، زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شیما نے کہا بھائیا محمد، جب تم چھوٹے تھے میرے گود میں کھیلتے تھے، میں ایک دعا کرتی تھی، ربنا ابق لنا محمد، اے اللہ میرے بھائی محمد کو عزتوں کا مقام عطا فرما۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ آپ کو محمد رسول اللہ بنانے والا ہے۔ حالات کیسے بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ حضور نے کہا شیما جہاں میں نے تم کو آزاد کر دیا، تم اب قیدی نہیں ہو، تمہارے بھائی محمد نے تم کو آزاد کر دیا۔ شیما نے کہا بھیا محمد آپ نے آزاد کر دیے، میرے خاندان کے ہزاروں لوگ قیدی ہیں، لوگ کہیں گے بہن کو آزاد کر دیے تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نے کہا تم پہلے نہیں آتے تھی تو بہت اچھی بات تھی، تم بہت تاخیر سے آئی ہو، میں نے تو قیدی سب کو دے دیے ہیں، مال بھی تقسیم کر دیا ہے۔ پھر حضور نے کہا بھائی جو میرے قیدی میرے حصے میں ہے میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور آزاد کر رہے ہیں تو صحابہ نے بھی جو ان کے حصے قیدی آئے تھے وہ بھی آزاد کر دے، سارے لوگ آزاد ہو گئے۔ حضور کی اس اخلاق کو دیکھ کر شیما اور ان کے قبیلے کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی تھی، بہت مختصر وقت میں ایک مختصر حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بزرگان دین ہم سب بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم حضور پاک علیہ السلام سے محبت کریں گے۔ یہ جو سیرت کا بیان اسی واسطے ہو رہا ہے کہ سارے جوانوں کے دلوں کے اندر، بزرگان دین کے دلوں کے اندر، بہنیں اور ماؤں کے دلوں کے اندر، ہمارے معصوم بچوں اور بچیوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے۔ حضور نے کہا جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر ہم سب مل کے حضور پاک علیہ السلام سے محبت کریں گے انشاءاللہ الرحمن حضور پاک کی شفاعت کبریٰ اللہ ہمارے حق میں مقدر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔